ابتدائی دور گزرا ہے، میں ان الفاظ کو سن کے بناوٹ نہیں ہے، پانی پانی ہو گیا۔ میں تو اپنے آپ کو شیخ الطلبہ بھی کہلوانا پسند نہیں کرتا، چیز ہے کہ اتنی بڑی بات شیخ المشائخ۔ سچی بات ہے، میں نے کتنی بار وہ پیچھے بیٹھ کے شرمندگی کی بنا پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا پڑھی ہے، اللہم انی اعتذر الیک مما یقولون واستغفرک مما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یحسبون۔ بہرحال انہوں نے محبت میں کہہ دیا ہے، میں اہل نہیں ہوں۔ جہاں ایک طرف رفتہ رفتہ دین سے، قرآن کریم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت سارے لوگ دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، وہاں دوسری طرف اس پرفتن دور میں یہ امید کی روشن کرن ہے کہ بحمدللہ ہمارے شہر میں بالخصوص اور دیگر بہت سارے قصبوں میں، شہروں میں بالعموم بہت سارے نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو علاقوں میں قرآن کریم کی خوشبو میں کھا رہے ہیں۔ ایسے ہی نوجوانوں میں سے ہمارے بڑے پیارے شاگرد مولانا محترم قاری عبدالسلام جمیل حافظہ اللہ ہے۔ یہ جس خاندان کے چشم و چراغ ہے، ان کے والد محترم سے، حتیٰ کہ ان کے دادا جان رحمہ اللہ سے ہمارا ایک لمبا چوڑا خاندانی تعلق ہے۔ اللہ اس نوجوان عالم دین کی یہ سعی و کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نام بھی مرکز کا پیارا ہے، اسوہ اسلامک سینٹر۔ حقیقت ہے جب میں اپنی تلامذہ میں ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ وہ شہر کی طرح میٹھے محسوس ہونے لگ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ سات عظمت ہیں جنہیں اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں آپ فرماتے ہیں ایک قسم ان افراد کی ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَتِ اللَّهِ۔ انشاءاللہ اللہ ہمارا گمان سچا کرے گا، یہ اس کا مصداق ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَتِ اللَّهِ۔ آج کے اس پرفتن دور میں جوانوں کی کیفیت تو دیکھو، سارا دن ہماری عام نوجوان نسل فلمیں دیکھتی ہے، ڈرامے دیکھتی ہے، گلیوں بازاروں میں، چوکوں چراہوں میں سارا دن نوجوان نسلوں کی آوارگی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، ساری رات سڑکیں ناپتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پہ لائٹنگ کر کے حتیٰ کہ آخری عشرے میں بھی وہ کھیل تماشے میں برباد کرتی ہے۔ کیا ایسے حالات میں ایسے نوجوان جنہوں نے تحفیظ القرآن کے خوبصورت سلسلے شروع کر رکھے ہیں، قرآن کریم کے پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور حفظ کروانے کے لیے ادارے بنا رکھے ہیں، ایسے پرفتن دور میں اگر یہ شاب نشأ فی عبادت اللہ کا مصداق نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اللہ ہمارا گمان سچا کرے۔ آمین۔ میں نے اپنا گمان بیان
وہ بھائی کو منع کرو، دیکھو کیمرہ بند ہو گیا تو آپ کیوں بنا دیں؟ جزاکم اللہ۔ یہ حقیقت ہے اس پرفتن دور۔ لوگ باتیں جتنی مرضی بنائیں، یہ بات میں کرنے لگا ہوں، جو قرآن کا حافظ قاری عالم بن جاتا ہے نا، اگر وہ دنیا کمانے کے لیے دنیا کے کسی کاروبار میں پاؤں رکھے، اس کے لیے قرآن کے علم کی برکت سے دنیا کے سارے علوم و فنون آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ مولانا عبدالسلام جمیل حفظہ اللہ کو کاروبار کرنا نہیں آتا، یا یہ میرے شاگرد قاری اظہر یوسف حفظہ اللہ کو کوئی تجارت کرنا نہیں آتا۔ نہیں نہیں نہیں، جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا عالم ہے، سارے دنیاوی علوم و فنون اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتے ہیں، صرف یہ ان کا جذبہ ہے، جذبہ۔ اللہ اکبر۔ اور بحمدللہ ہمارے سلفی مدارس دینیا میں تمام شعبہ جات کے اندر نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ تحفیظ القرآن کے سلسلے دیکھیں، نوجوان مدرس 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے حتیٰ کہ 10 گھنٹے سب کی منزل سنتے یاد کرواتے نظر آتے ہیں۔ قرات و تجوید کے شعبے میں جائیں، نوجوان مدرسین اللہ اکبر بچوں کو قرآن کریم کا تلفظ سیدھا کرواتے نظر آتے ہیں۔ شعبہ علوم اسلامیہ میں جائیں، ایک بڑی تعداد ہے، سارے مدارس مل کے دیکھو، میرے جامعہ علوم اسلامیہ جاؤ، جامعہ اسلامیہ جو ایک ام المدارس کی حیثیت رکھنے والی درسگاہ ہے، جہاں میرے والد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا ابو البرکات احمد رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے 20 صدی کے قریب حدیث کی خدمت کی ہے، وہاں جا کے دیکھو، جامعہ اسلامیہ سلفیہ مکرم میں جاؤ، جامعہ نصر العلوم میں جاؤ، تمام شعبہ جات میں آپ کو ایک تعداد نوجوان مدرسین کی ملے گی۔ اگر یہ سچی بات ہے، اگر یہ شاب النشا فی عبادت اللہ کا مصداق نہیں تو پھر اور کون ہے؟ یہ دنیا کا کام کر سکتے تھے، کاروبار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کے دل کے اندر قرآن کا ایسا پیار پیدا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سن کے، آپ کے ارشادات گرامی سن کے ایسا پیار قرآن کا پیدا ہو گیا، اللہ اکبر، کہ یہ ایک فرمان کوئی اگر ہم ملحوظ رکھ لیں تو وہ پیار ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ قرآن کتاب ہی ایسی ہے، اللہ اکبر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اپنے ہر فیصلے پہ غالب ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ہر فیصلے پہ غالب ہے، جو وہ فیصلہ کر لیتا ہے اس کو وہ نافذ کرنا اور پورا کرنا جانتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرما لیا کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے آپ پہ قرآن کریم جیسی آخری کتاب اتار کے، حدیث اور سنت جیسی آخری وحی نازل فرما کے، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن نبوت کا دروازہ بند اور دین قیامت تک باقی ہے۔
جب اللہ نے فیصلہ کر لیا نا تو وہ انتظامات کیے جو پہلے کسی نبی کے حوالے سے نہیں کیے. وہ انتظامات کیے. مثلا تھوڑی سی جھلک دکھلا کے بات سمیٹتا ہوں کیونکہ معلوم ہوا ہے کہ آج کے معزز مہمان فضیلت الشیخ مولانا سید سلطان شاہ حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تو وہ دور دراز سے آئے ہیں. میں تو محلے کا خادم ہوں, وہ دور دراز سے آئے ہیں, ان کو انتظار نہیں کروانا. وہ آئیں گے انشاءاللہ میں بات ختم کر دوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ پیغمبر آخری, اب پیغمبر کوئی نہیں آئے گا لیکن دین قیامت تک باقی. تو ظاہر ہے پھر اس حوالے سے وہ کچھ ضروری تھا جو پہلے ضروری نہیں تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جو پہلے ضروری نہیں تھا. یہی وجہ ہے پہلی آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کا حافظ اللہ نے کھڑا نہیں کیا. اللہ اکبر. بلکہ اقوام عالم کی تاریخ میں ایسا وقت گزرا, پڑھ کے دیکھیے کتب تفسیر, کتب تاریخ, ایسا وقت گزرا کہ ہیکل سلیمانی کا جو سب سے بڑا تھا اسے اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے تورات نامی کوئی کتاب اتاری ہے. اسے معلوم نہیں تھا جو ہیکل سلیمانی کا ذمہ دار تھا بڑا. ایسا دور بھی گزرا. لیکن جب اللہ نے آخری نبی بھیج کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور دین کو قیامت تک باقی رکھنے کا ذمہ اٹھا لیا تو اللہ نے پھر انتظامات کیے. ایک تو آپ کی شریعت مکمل کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ شریعت قیامت تک جس طرح کے مرضی حالاتوں پوری رہنمائی کرنے والی شریعت ہے. دوسرا انتظام کیا کہ جو کچھ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کا ذمہ اٹھا لیا. یہ وہی انتظام ہے, یہ وہی انتظام ہے. یہ جو شہر شہر گاؤں گاؤں کریا کریا محلے محلے میں یہ دینی درسگاہیں ہیں تحفیظ القرآن کے, تحفیظ السنت کے اور درس و تدریس کے یہ ادارے ہیں. یہ وہی انتظام ہے جس کی طرف اشارہ اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ قرآن کریم ایک جگہ رکھوا کے اوپر فرشتوں کا پیرا بٹھا دیا ہو. خبردار کوئی اس کو ضائع نہ کرے, اس کے اندر رد و بدل نہ کرے, اس کو آگے پیچھے نہ کرے. نہیں, حدیث کا مجموعہ کہیں رکھوا کے اوپر فرشتوں کا پیرا بٹھا دیا ہو کہ بس کوئی اس میں رد و بدل نہ کرے, کوئی اس کو مٹائے نہیں. نہیں, اللہ نے ایسا نہیں کیا. واللہ غالب علی امرہ, اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے اس آیت کے اندر جہاں حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے وہاں قیامت تک کے لیے عظیم الشان خوشخبری سنائی ہے کہ قیامت قائم ہونے تک قرآن حفظ کرنے والے, حفظ کروانے والے, سمجھنے والے, سمجھانے والے, عمل کرنے والے, عمل کی دعوت دینے والے, حدیث یاد کرنے والے, پڑھنے والے, پڑھانے والے, سمجھنے والے, سمجھانے والے, حدیث پر عمل کرنے والے قیامت تک باقی رہیں گے. یہ وہ حفاظت کا انتظام ہے, یہ درسگاہ ہے, یہ قرآن اکیڈمیاں, یہ اسلامک سینٹر, یہ اس حفاظت کا انتظام ہے. اس طرح دین محفوظ رہے گا. یہی وجہ دیکھ لو, جب سے آنکھ کھولی ہے, ہوش سنبھالا ہے, مساجد کے خلاف, مدارس کے خلاف,
سازشیں ہی سازشیں، منصوبے ہی منصوبے، پابندیاں ہی پابندیاں، سختیاں ہی سختیاں. اللہ اکبر. اس کے باوجود کیا یہ سلسلہ بند ہوا ہے؟ یہ نہیں بند ہوگا. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھلانے والے رہیں گے. اور پھر وہ سلسلہ جو اتنا مبارک ہے کہ جس کی دونوں سمتیں بڑی بابرکت ہیں، اسے دنیا ختم کر کیسے سکتی ہے؟ کوئی بھی علم ہو اس کے دو جانب ہیں، دو کنارے ہیں. ایک طرف معلم ہے، دوسری طرف متعلم ہے. کیوں جی؟ دو ہی سلسلے ہیں. ایک سکھلانے والا، دوسرا سیکھنے والا. یہ دو جمع ہو تو مرکز بنتا ہے، تعلیمی درسگاہ بنتی ہے. معلم بھی ہو، متعلم بھی ہو. اور یہ دو سلسلے اتنے مبارک ہیں جو قرآن کے معلم اور متعلم کے ہیں. تھوڑی سی میں جھلک دکھلاؤں، ختم کیسے دنیا کر سکے گی؟ جو متعلم ہے اور معلم ہے، ایک فضیلت آپ نے سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دوسری طرف آئیے، جو متعلم ہے، جو اس غرض سے گھر سے نکلا، آبادی محل وزیر سے نکلا، نوشہرہ روڈ سے نکلا، لوہے والی پلی سے نکلا، کس غرض سے نکلا؟ کہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے جانا ہے، پڑھنے جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو سیکھنے جانا ہے، پڑھنے جانا ہے. زبان نبوت اور رسالت سے اعلان ہوتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. یہ آبادی محل وزیر کی گلیوں میں چل کے اسوہ اسلامک سینٹر جا رہا ہے. زبان نبوت سے اعلان ہوتا ہے، اس کے ان گلیوں پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی راہ سیدھی کر دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہیں زبان نبوت سے اعلان ہوا ہے کہ اللہ کے مقرب پیارے نورانی فرشتے وہ پر رکھ دیتے ہیں طالب علم پہ خوش ہو کے، پر رکھ دیتے ہیں. یہ ایک جانب ہے. دوسری جانب جو نوجوان اس غرض سے نکلا ہے کہ میں قرآن پڑھاؤں، حدیث پڑھاؤں، دین پڑھاؤں، وہ دنیا کی لمبی چوڑی رنگینیوں کے پیچھے پڑھنے کی بجائے اس کے دل میں پیار ہی ایک پڑ گیا ہے، میں قرآن پڑھاؤں، دین پڑھاؤں، حدیث اور سنت پڑھاؤں. وہ کتنا مبارک ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان والے، زمین والے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں، آسمان والے، زمین والے، پانی میں مچھلیاں، کچھ کا نام لیا. فرمایا یہ سارے جو لوگوں کو دین سکھلانے والا معلم ہے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. یہ ساری مخلوقات 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے دین پڑھانے کی وجہ سے ویسے یہ دوسرے نوجوانوں کی نسبت گناہوں سے بچ گیا، قرآن پڑھا رہا ہے. یہ تو مسجد میں ہے، یہ مدرسے میں ہے، یہ کسی اسلامک سینٹر میں ہے. وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے تو قرآن ہی پڑھائے گا. اتنا وقت تو ویسے گناہوں سے بچ گیا. بے صحت انسان جو کمی ہوئی، اللہ نے ساری مخلوق خادم بنا دیا. کس کام کے لیے؟ کہ یہ میرے دین کا معلم ہے، اس کے لیے بخشش مانگو. تو ساری حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں کہہ رہی ہیں، یا اللہ قرآن کے استاد کو معاف کر دے، حدیث کے استاد کو بخش دے. اللہ اکبر. سلسلہ ختم کیسے ہو گیا؟ اتنا مبارک سلسلہ یہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ 2 علیحدہ علیحدہ جانبیں ہیں. اب تیسری وہ جگہ آ گئی، مسجد آ گئی، مدرسہ آ گیا، اکیڈمی آ گئی، اسلامک سینٹر آ گیا، جہاں معلم اور متعلم جمع ہو گئے. تو وہاں کی بات سناؤ اور بات ختم کر دو. جہاں یہ تو راستے کی بات تھی نا، اور اپنے اپنی حد کی بات تھی. جہاں اب معلم متعلم جمع ہو گئے تو وہاں پھر باہر کیا ہے؟ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ
فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده. جہاں معلم متعلم جمع ہو گئے، فرمایا لوگ جمع ہو جائے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائے، کس کام کے لیے جمع ہو جائے؟ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھلانے کے لیے. کہ کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھلا رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے. یہ ماحول اتنا مبارک ماحول ہے. 4 فائدے سنائے. الا نزلت علیہم السکینہ، پہلا فائدہ ان پہ سکینہ اترتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے. دوسرا فائدہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. تیسرا فائدہ وحفتہم الملائکہ، مبارک فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. گھیرا کیسا؟ دوسری روایت کے اندر وضاحت ہے کہ وہ فرشتے ایک دوسرے کے اوپر بھی چڑھ کے گھیرا ڈالتے ہیں، گھیرا آسمان تک جاتا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. چوتھا فائدہ، اللہ اپنے عرش میں مقرب فرشتوں میں تذکرے کرتا ہے. دیکھو میرے فرشتوں، فلاں مسجد میں، فلاں مدرسہ میں، فلاں درسگاہ میں، فلاں اسلامک سینٹر میں میرے بندے میری کتاب پڑھا رہے ہیں. اللہ فخر سے تذکرہ کر رہا ہے. جو سلسلہ اتنا مبارک ہو اسے دنیا کی سازشیں ختم کر سکتی ہیں جی؟ ہم نے تو یہی دیکھا جب سے ہو سب بالا سازشیں کرنے والے ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے. قرآن کے خلاف سازشیں کرنے والے ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے. قرآن بھی باقی، پڑھنے پڑھانے والے بھی باقی. حدیث کے خلاف سازشیں کرنے والے منکرین حدیث، چکرالوی، پرویزی، ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے. حدیث بھی باقی، حدیث پڑھنے پڑھانے والے بھی باقی. یہ سازشیں کرنے والے ایک ایک کر کے ختم ہوتے جائیں گے، پر قرآن بھی باقی رہے گا، پڑھنے پڑھانے والے بھی باقی رہیں گے، حدیث بھی باقی رہے گی، پڑھنے پڑھانے والے بھی باقی رہیں گے. جب یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے اگر بالفرض ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی. میں تو اس لیے کہتا ہوں لوگ مغالطے میں ہیں جی. ملک بچانے کے لیے دینی لوگوں کے خلاف سازشیں، انہیں پیچھے ہٹاؤ جی، پابندیاں لگاؤ جی، مدارس پہ سختی کرو جی، ہے جی، داعیان حق کا ناطقہ بند کرو جی. ذرا کوئی پریشانی ہے تو غصہ سارا دینی لوگوں پہ دکھا دینا. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین باقی تو دنیا باقی. یہ میری بات نہیں ہے، کوئی جوش خطابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی بڑی نصیحت ہے. صحیح مسلم میں آپ کی ایک دعا ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں اللہم اللہم. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے سارے یہ علاقے والوں، اللہ اکبر، یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ مجھے یہ بھی ایک رشتہ داری ہوتی ہے، گلی محلہ ہمسائے. اللہ نے مجھے یہاں بات کرنے کی توفیق بخشی ہے، موقع مہیا فرمایا ہے. تو بھائیوں، جب بھی تکلیف آئے دین بڑھایا کرو، دین چھوڑا نہ کرو. کیا دیا کرو؟ دین پڑھایا کرو. ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا پریشانی ہے نا کاروباری تو سب سے پہلے وہ بیٹا، وہ جو سفیر آتا ہے نا مانا چندہ لینے کے لیے، تو اس مسجد کا اس کی پرچی بند کر رہے اللہ سرت مسجد کی پرچی بند کر. یہ بھی کوئی کام ہے نہیں. وہ بند کرو گے چلو یار فلاں دیکھو گھر میں فضول شے کون سی آ رہی، بند کر دو. فلاں فضول شے بند کر دو. ذرا اگر حالات کی سکتی ہے فضولیات بند کرو. اور سچی بات ہے مسجد کی پرچی کو 50 سے 55 کرو، پریشانی دور نہ ہو تب کہنا. ہماری پریشانی اس لیے لٹکتی ہے، ہمارا سارا نظر دین پہ گرتا ہے. عوام کیا حکمران کیا وہ سمجھتے ہیں کہ دین چھوڑو تو نجات ملے گی. یہ کیسے؟ دیکھو میں تو اپنا ملک کا حال بیان کرتا ہوں. یہ کہہ کے جی بچانا ہے ملک، بچانا ہے ملک، بچانا ہے، بڑے دینی لوگوں پہ پابندیاں لگائیں، سختیاں کی. سچی بات ہے جتنی معاشی پریشانی
دینی لوگوں پہ پابندیاں لگانے کے بعد آئی ہے، پہلے کبھی بھی نہیں آئی. پتہ ہی نہیں ان کو. دین تو خیر ہے، برکت ہے. دین کو برا سمجھنا یا مصیبت کا ذریعہ سمجھنا، یہ تو فرعون والا گندا عقیدہ ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا کہ تیری نحوست سے ہمیں عذاب آتا ہے. نحوست اپنے کفر شرک کی تھی. تو اس لیے دین بچاؤ ہے. کبھی دین کا سلسلہ نہ کم کرو نہ بند کرو. فضولیات کم کرو یا بند کرو. تو حدیث سنا کے بعد ختم. آپ دعائیں کرتے ہیں، ان میں ایک دعا تھی اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری. لفظ گنو اور دعا دل پہ رکھو. اللہم، دعا کس کی پڑھی ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں کے امام کی، سید و ولد آدم کی. اللہم ایک لفظ، اصلح دوسرا لفظ، لی تیسرا لفظ، دینی چوتھا لفظ، الذی پانچواں لفظ، ہوا چھٹا لفظ، اسمتو ساتواں لفظ، امری آٹھواں لفظ. صرف 8 لفظ ہیں. کوزے میں دریا بند کر دیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. مانا ہے یا اللہ میرے لیے میرا دین ٹھیک کر دے جو میرے سارے کاموں کی نجات اور بچاؤ کا سامان ہے. تو دین باقی تو دنیا باقی. قرآن پڑھنے پڑھانے والے باقی تو دنیا باقی. حدیث پڑھنے پڑھانے والے باقی تو دنیا باقی. بہرحال یہ نوجوان میرے تلامذہ جو قرآن حدیث دین پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں، اللہ ان کی جوانیوں میں برکت ڈالے. جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کے لیے مال خرچ کرنے والے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، جو تعلیم کے لیے بچے بھیجنے والے ہیں، اللہ بچوں کو، بچوں کے ماں باپ کو، خرچ کرنے والوں کو، ہر ایک کو اس کے حصے پر دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں، تینوں جہانوں میں اجر عظیم ثواب جزیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.